لڑکی اور لڑکا جو اسلام نے ناپسند کی ہیں وہ سارے عمل کر رہے ہیں. اس ٹائم ماں باپ کی غیرت نہیں جاتی. باپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کس سے ملتی ہے. اسلام نے جب ان کو یہ حق دیا. یہ اتنی کوئی گھٹیا بات ہے. تھوڑی دیر کے لیے کہیں گئے اور ملے اور آ گئے نا, کسی کے ساتھ لنچ یا ڈنر کر لیا تو اس میں کیا برائی ہے. کون کون سے مسائل جو ہیں وہ جب ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے تو وہ دوسرے فتنوں کا یا غیر فطری طریقوں کا جو ہم پھر راستہ دیتے ہیں لوگوں کو. میں نہیں سمجھتی کہ اگر پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ فوراً نکاح کریں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. چوری چھپے اس طرح سے اکٹھے رہیں, باپ کو یا ماں کو بتائے بغیر گھر سے بھاگ جائے. اب تیری لاش ہی ادھر سے آنی چاہیے. اور کوئی حل رہنے ہی نہیں دے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہماری یوتھ کو معاشرے میں ایک بیماری جو ہے وہ دیمک کی طرح کھاتی جا رہی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت مذہبی جو لوگ ہیں ان کی اولادیں بھی اس فتنے میں مبتلا ہیں, اور پہلے بھی کئی دفعہ ہمارا ساتھ دے چکی ہیں راضیہ جنید صاحبہ, اور انہوں نے آخری جو سیشن ہوا تھا کافی زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا. انہوں نے بڑے بولڈ انداز میں جو ہمارے یہاں کلچر ہے نا, اسلام نہیں, جو کلچر ہے جو ہماری آپ کہہ لیں کہ یہ انڈیا پاکستان کی بعض روایات ہیں جو اسلام سے ٹکراؤ کھاتی ہیں, اس کلچر کو وہ جو ہے جو ایک ٹیبو بنا ہوا ہے اس کو توڑا, اور بڑے ہی جرأت مندانہ انداز سے انہوں نے اسلام کا جو صحیح پرسپیکٹیو ہے, جو موقف ہے وہ دیا, اور بینگ اے وومن ایک اسلامک خاتون کی سائیکالوجی کیسے ہونی چاہیے وہ بھی انہوں نے بڑے پیارے انداز میں بیان کی. تو آج بھی یہ جو ایشو ہے وہ ہماری نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں سے ہی زیادہ ہے. تو چونکہ یہ خود بھی والدہ ہیں, اور ایک وائف کو کیسا ہونا چاہیے, ایک اس پرفتن دور میں ایک مدر کو کیسے ان چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے, وہ یہ ہمیں بتائیں گی. تو ایشو آج کا ہمارا یہ رہے گا, یہ جو سوسائٹی میں لیونگ ریلیشن شپ کا جو ایک فتنہ پھیلتا جا رہا ہے, اور اس میں نے دیکھا کہ بہت دیندار جو گھرانے ہیں ان کے بھی بچے بچیاں جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. تو اسی سے ارد گرد جو ہے ہماری آج کی جو ہے ڈسکشن وہ ہوگی. ویلکم میم. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کا ایک اپنا سرکل ہے, آپ بھی نوجوان لڑکیوں کو درس بھی دیتی ہیں اور خود آپ ماں بھی ہیں, اور لاسٹ جو ہمارے کچھ سیشنز آپ کے ساتھ ہوئے آپ نے بتایا کہ کون سے مسائل جو ہیں وہ جب ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے تو وہ دوسرے فتنوں کا یا غیر فطری طریقوں کا جو ہم پھر راستہ دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو آج کل ایک آپ کہہ لیں کہ وہ بچی جو سر سے پاؤں تک عبایا میں ہے, اور وہ لڑکا جس کی سنت کے مطابق داڑھی بھی ہے اور لباس بھی ہے اور نماز روزہ بھی ہے, لیکن کئی کیس ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیونگ ریلیشن شپ. تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کیا ریزنز ہیں, اور اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, اور سب سے پہلے بات جو ہے وہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے, اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے ہر معاملے کو طریقے سے ہمیں اس کا حل بتایا ہوا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو اسلام میں نہیں ہے. اور لیکن یہ ہے کہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب کچھ طاقتوں نے کلچر کو اسلام کا نام دے دیا, اور وہ جو کلچر کی روایات ہیں یا رسم و رواج ہیں یا سو کالڈ آپ دیکھیں کہ اس میں جھوٹی انا ہے, خودداری ہے, اس کو ہم اسلام سمجھنا شروع ہو گئے, اور اسی کو اسلام پریکٹس سمجھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے اہم بات جو نیچرل ہے وہ یہ کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہوتے ہیں اور وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو ان کا بہترین حل کیا ہے, نکاح کیا جائے. اب یہ بات تو سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. بہت سے لوگوں نے اس بات کے اوپر ایشو کی مطلب اس ایشو کے اوپر بات کی, لیکن مجھے خود ابھی تک یہ بات کچھ صحیح طرح سمجھ بھی نہیں آئی کہ اسپیشلی جیسے پاکستان میں ہم دیکھیں یا ہم اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ آئی ڈی کارڈ اور چیزوں کے بغیر تو کوئی کسی کو رینٹ پہ بھی نہیں گھر دیتے نا. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے, یا ان کے پیرنٹس کہاں پہ ہیں جہاں پہ کہ وہ لڑکا لڑکی اکٹھے رہ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا, یعنی لیونگ ریلیشن میں تو اسی طرح ہے کہ جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کہیں پہ رہ رہے ہیں,
ایسے تو نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں گئے اور ملے اور آ گئے نا, اس کو تو ہم لیونگ ریلیشن نہیں کہتے. تو اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم ان نوجوان جو یوتھ ہے ہماری, اس کو تو ہم ابھی اس لیے کچھ نہیں کہیں گے, ہم یہاں پر بھی کہیں گے کہ ساری جو ذمہ داری تھی وہ کن کی تھی, ان کے پیرنٹس کی. اگر کوئی سزا کا مستحق بنتا ہے تو وہ پیرنٹس بنتے ہیں کہ جنہوں نے نہ خود اسلام پریکٹس کیا اور نہ آگے وہ اپنے بچوں میں ڈیلیور کیا. تو اور پھر کئی جگہوں پہ یہ بھی ہوا ہے, ابھی پیچھے کچھ دن پہلے میرے سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ ایک لڑکی ہے اور اس نے اپنے باپ کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے نکاح کرنا ہے, اس کے باپ کو کچھ بھی نہیں پتہ, اور وہ گھر سے بھاگ گئی اور اس نے ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا. اب وہ میرے سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آیا وہ نکاح ویلڈ ہے یا نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں روٹ کاز میں جانا ہے نا. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی لڑکی اپنے باپ کو یا ماں کو بتائے بغیر گھر سے بھاگ جائے. اس نے ضرور بتایا ہوگا جب اس کو کوئی لڑکا پسند آیا ہے, یا ظاہر ہے اب پسند کی بات تو ہم کہیں گے جب ہم نے لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے کالجز میں بھیج رہے ہیں, اکٹھے یونیورسٹیز میں وہ پڑھ رہے ہیں, اکٹھے وہ جو ہے ٹیوشن سینٹرز میں, اکیڈمیز میں, یعنی 9th 10th کے لڑکے لڑکی ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں, تو پھر تو پسند آنے والی تو بات ہی ہم کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو یہ نہیں ہو سکتا, ضرور اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہوگا کہ یہ میری پسند ہے یا میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اور اگر نہیں بھی بتایا تو ڈیفینیٹلی اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں بتاؤں گی تو یہ نہیں مانیں گے. ہر ایک کو اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے نا مزاج کا کہ کون سی بات. تو پھر پیرنٹس کی یہاں پر پیرنٹس کو, باپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کس سے ملتی ہے, کہاں پہ ڈنر کر رہی ہے, کہاں پہ لنچ کر رہی ہے, کس کے ساتھ کافی پی رہی ہے, کس کے ساتھ جا رہی ہے, کس کے ساتھ آ رہی ہے. لیکن اگر وہی لڑکی کہہ دے گی کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے, تو وہاں پہ ان کی پیرنٹس کی ساری غیرت اور سارا کچھ آ جاتا ہے. اب وہ ان کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس یوتھ کے لیے, اور اسلام نے جب ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اگر پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ فوراً نکاح کریں, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اب یہاں پر پیرنٹس ان کے لیے اور کوئی حل رہنے ہی نہیں دے رہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر وہ چوری چھپے اس طرح سے اکٹھے رہیں. تو ہم لوگ یہاں پر یہی بات اس کے اوپر نا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بات کرنی ہے, ہمیں لوگوں تک علم پہنچانا ہے جو اندھیرے جہالت کے ہیں اور شیطان کے. آپ کو پتہ ہے اندھیرے میں ہی تو سارے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور پلتے پھولتے ہیں. ہم نے روشنی یہاں پہ لے کر آنی ہے, اس پہ بات کرنی ہے, اپنی یوتھ کو بتانا ہے کہ اسلام اس طرح کا سخت نہیں ہے جس طرح کا ہمارے پیچھے 100 سالوں سے آباء و اجداد نے روایات کی بھینٹ چڑھایا ہوا ہے. ایسا اسلام میں کچھ نہیں ہے. اگر دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی لڑکیوں کو میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی لڑکے کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن قائم کرنا ہے تو پہلے نکاح کرو. اور نکاح کتنا آسان ہے اسلام میں, نکاح سے زیادہ آسان کوئی چیز ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تاکہ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے. صرف 2 گواہ اور حق مہر, اور وہ جتنا بھی کوئی لڑکا لڑکی جس پہ راضی ہوں. صحابہ کرام نے تو آپ دیکھیں کئی دفعہ کچھ صورتیں بھی حق مہر میں رکھ لیں, صورتوں کے اوپر نکاح ہو گیا. تو جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہیں تو پھر اس کے اوپر اور کسی کو کوئی حق نہیں اللہ نے دیا. ایون پیرنٹس کو بھی اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اگر وداؤٹ اینی شرعی ریزن کہ وہ اس شادی سے یا ان کا نکاح کرنے سے انکار کریں. اچھا, یہاں جو بھی آپ نے یہ ساری تنبیہ باندھی ہے, یہاں لیکن ایشو ایک اور اٹھتا ہے نا, کیا وجہ ہے کہ ان ماں باپ کی سائیکالوجی, اس کا روٹ کاز بھی ہم نے دیکھنا ہے کسی بھی بیماری کا. کہ ابھی آپ نے بتایا کہ وہ لڑکی یا لڑکا ڈیٹنگ کر رہے ہیں, وہ لڑکی اور لڑکا جو اسلام نے ناپسند کی ہیں وہ سارے عمل کر رہے ہیں. اس ٹائم ماں باپ کی غیرت نہیں جاتی, لیکن جیسے ہی وہ ایک جو شریعت نے انہیں اجازت دی ہوئی ہے وہ اپنا حق مانگنے کے لیے یا اس شریعت کے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں نکاح کا,
تو وہاں یہ پاکستانی یا اوور آل بر صغیر کا جو ایک دیسی کلچر ہے وہاں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا کہ وہ عمل جو ناپسندیدہ ہے اسلام میں وہ اس ٹائم تو ان کی غیرت نہیں جاگے گی, لیکن جیسے ہی ایک حق حلال کی نکاح کی بات آئے گی تو وہاں ان کی غیرت جاگے گی. تو ان ماں باپ کی بھی جو یہ نفسیات تبدیل ہوئی ہے, اس کے پیچھے بھی وجہ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا خالصتاً یہ وہ جو ہمارے یہاں بڑے عرصہ ایک ہندو کلچر رہا اور ہندوؤں کے ساتھ ہم رہیں, کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے وہاں بھی تو نہیں جا کے ملتے؟ تھوڑا بہت اس کے ساتھ بھی ہے. اس میں مین اہم چیز جو ہے وہ ذات برادری, جی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر ہمارے علاقے کا نہیں, ہماری قوم کا نہیں, اور یہ چیزیں تو اسی سے آتے ہیں ہندوازم سے. لیکن اس کے بعد جو جھوٹی انا ہے, اسپیشلی یہاں پر والدین نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہاں پر بہو جو آئے گی وہ ہماری مرضی کی آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہاں باقی زندگی میں سارے فیصلے وہ بچوں کی مرضی پہ کرنے دے رہے ہیں, لیکن یہاں پر وہ کہ ان کو بلا وجہ کہے کہ ہم اپنی پسند سے کریں. اور آپ کو پتہ ہے بڑے فخر سے خواتین یہ کہتی ہیں ہم نے پسند کی بہو اور ہمارے بیٹے نے تو دیکھی بھی نہیں, وہ اتنا شریف ہے اور اس نے کہہ دیا امی آپ جو پسند کریں گی میں اسی پہ راضی رہوں گا. اور پھر وہی آپ دیکھیں گے پیچھے اتنے 2-3 جنریشن سے وہی لوگ اتنی بوگس میرڈ لائف گزار رہے ہیں. جی وہ سائیکالوجی بھی ایسی ہو جاتی ہے, بلکہ مینٹلی طور پہ نا وہ خود خوش رہتے ہیں. اور بعض کیسز تو ایسے بھی آئے ہیں کہ 30-40 سال سپینڈ کرنے کے بعد بھی بیوی جو ہے نا وہ اپنے خاوند سے خوش رہی اور خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں رہا. وہ ایک زبردستی کا بوجھ زبردستی نا, کیونکہ وہ پیرنٹس نے زبردستی کی, ان کی مرضی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نکاح کر لیں, اور اگر آپ کی ایک چیز ہوتی ہے مطلب فریکوینسی کسی کی آپس میں ملنا نا, اگر وہ نہیں مل رہی تو اسلام کہتا ہے کہ بجائے تھوڑا کوشش کرو اس کے لیے کہ آپ ایک دوسرے کے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, صلح کر سکیں. لیکن اگر بالکل ہی نہیں بن رہی تو اسلام کہتا ہے کہ دونوں الگ ہو جاؤ, اور اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کافی ہے, دونوں کے لیے وسعت والا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ طلاق کو کوئی برے معنوں میں تو لیا ہی نہیں. طلاق جو ہے وہ ایک حلال چیز ہے, اس کو اسلام میں اتنا برا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو غلط اور بورنگ اور مصیبت والے ریلیشن گزار رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سیکریفائس کرنا ہے اور آپ نے اس کو نبھانا ہے رشتے کو نا, تو کمپرومائز کرنا ہے. اچھا یہ یہاں آپ کی بات کٹ رہی ہے, یہاں یہ بات آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ جو ہے اٹھایا. یہ بچپن میں ہم بھی سنتے آئے اپنے ارد گرد سوسائٹی میں, خاندان برادری میں. یہ اتنی کوئی گھٹیا بات ہے, مطلب میں بیان کرتے ہوئے مجھے غصہ آ رہا ہے کہ یہ جو لڑکیوں کو اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے لڑکوں کو بھی, اگر دو بندوں کی نہیں آپس میں کسی طریقے سے نبھائی جا رہی, اور اسلام تو یہی کہتا ہے کہ آپ 100% ایفرٹ تو کریں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہو رہی تو یہ جو بات کہی جاتی ہے لڑکیوں کو کہا جاتا ہے, اکثر میں نے سنا ہے ابھی بھی سنتا ہوں کہ بچے اب تیری لاش ہی ادھر سے آنی چاہیے. بالکل, یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ لاش ادھر آنی جا رہی ہے. جیسے یہ قربانی کے دنوں میں بیپاری کسی بکری یا بیل کو نہیں بیچتا ذبح ہونے کے لیے, وہ لاش ہی واپس آنی چاہیے. تو یہ تو دین تو فطرت کا تقاضا ہے, وہ تو ساری باتیں, لیکن انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سوچیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے. وہاں دوسری سائڈ پہ آپ مرد کو دیکھ لیں, اگر مرد کو آپ کہیں گے کہ جس عورت کے ساتھ تیری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, تیری وہ جو ایک کہتے ہیں کہ نفسیات میچ نہیں ہو رہی, یا آئے دن ہر دوسرے تیسرے دن آپ کا لڑائی جھگڑا اس کے ساتھ لگا رہے گا, اس مرد کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بچے اب رہو زبردستی اسی کے ساتھ رہنا. تو اس کا کتنا زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے, اور وہ نقصان اور میں نے یہ اسلام نہیں ہے, جی یہ بالکل وہ ایک روایات ہے نا ہماری. اچھا پھر اس کا نقصان میں آپ سے شیئر کروں, آگے بچوں پہ بھی منتقل ہوتا ہے. اچھا اس کا یہی تو نقصان. اور ابھی صرف یہ جو لیونگ ریلیشن ہے یا اس طرح کے حرام ریلیشن ہے, اس میں صرف جو ہے لڑکے لڑکیاں نہیں ہیں, بے شمار اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں جس میں میرڈ وومن بھی یہ تعلقات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہی بات ہے کہ وہ شوہر سے تو خوش نہیں ہیں اور ان کا ریلیشن بالکل بھی اچھا نہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں, ہم اس ڈپریسڈ ماحول میں, یعنی میں نے کتنی خواتین سے یہ بات سنی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا کسی سے ہنس بول لیتے ہیں یا تھوڑا سا کسی کے ساتھ لنچ یا ڈنر کر لیا تو اس میں کیا برائی ہے, ہماری لائف میں تو آلریڈی اتنی پریشانی ہے, تو اس میں اگر ہماری زندگی میں اور ہے ہی کیا,
تو آپ سوچیں کہ یہ سب چیزیں، یہ سب جتنی بھی برائیاں ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اسلام کو صحیح پہچانا نہیں۔ اب وہ گلے میں شوہر کا ایک شادی شدہ ہونے کا توق اس نے لٹکایا ہوا ہے، لیکن وہ طلاق نہیں لے رہی کہ معاشرہ کہے گا کہ یہ ایک طلاق یافتہ عورت ہے، جبکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ اگر شوہر کے ساتھ تیری نہیں بن رہی تو تو طلاق لے اور تم کسی اور سے شادی کرو۔ ہمارے یہاں ایک یہ بھی تو ایک گھٹیا ذہنیت پائی جاتی ہے نا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ ہر طرح سے ایک مکمل، جس کو عورت کہتے ہیں، اس میں وہ کوالٹیز پائی جائیں، لیکن معاشرہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، اس کو ایسے ٹریٹ کرے گا جیسے کوئی سے اچھوت کی بیماری ہے۔ اچھا، پھر اس سے بڑھ کے بڑا نقصان یہ جو ابھی آپ نے بات کی، ابھی آپ کی ڈسکشن سے مجھے یاد ہے، پرسوں ایک بھائی کا مجھے میسیج آیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ یہ پبلک میں شیئر کر سکتے ہیں کہ اس معاملے سے وہ سبق سیکھیں اور بھی لوگ۔ وہ شادی شدہ ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو یہ سٹوری اس وجہ سے بتا رہا ہوں آڈینس کو بھی کہ یہاں تک یہ معاملہ سوسائٹی میں پہنچ چکا ہے۔ جن سے انہوں نے شادی کرنی تھی ان بھائی صاحب کی ان سے شادی نہیں ہوئی، اور جس لڑکی کے ساتھ انہوں نے شادی کرنی تھی اس کی بھی اور ہو گئی۔ اب یہ غلاظت دیکھیں کہ اس لڑکی کی جہاں شادی ہوئی اس کی کہیں اور ہوئی، کچھ سالوں بعد ان کا پھر آپس میں کانٹیکٹ ہوا، اب وہ اپنے خاوند کو چیٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی ہے، اور یہ اپنی بیوی کو چیٹ کر کے اس کے ساتھ باتوں میں لگا ہے۔ اور پرسوں یہ مجھے رو کے اس نے وائس میسیج کیا کہ فیضان بھائی آپ یقین مانیں کہ میں اس قدر روحانی طور پہ اپنے آپ کو گندا اور غلیظ سمجھ رہا ہوں کہ کبھی کبھار میرا جی چاہتا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں جہاں میں پھنس گیا، اور میں چھوڑنے کی کوشش کرتا بھی ہوں اس گندگی کو، لیکن میرے سے نہیں چھوٹ پا رہا۔ وہ نفسیاتی طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں نکل ہی نہیں پایا اس فیز سے جب میں جس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ دیکھیں اس لڑکی کی بھی شادی کہیں اور ہو گئی، لیکن وہ لڑکی بھی کچھ عرصے بعد اس سے باتیں کرنے لگ پڑی۔ ایک پہلی چیز تو یہ ساری باتوں کا مین جو اہم نتیجہ ہے وہ یہ کہ اسلام سے ہماری دوری ہے۔ ہمیں اسلام کا نہیں پتہ، نہ ہمیں عقیدے کا نہیں پتہ۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ بتایا ہو، اسلام بتایا ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو پھر وہ اس بات پہ اڑ جائیں، اس نکاح پہ کرنے کے لیے وہ اڑ جائیں، پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کو چاہیے، ہاں ماں باپ دیکھیں، کئی دفعہ یہ بھی سوال آتا ہے جی انہوں نے صحیح بندہ چوز نہیں کیا، تو اگر انہوں نے صحیح بندہ چوز نہیں کیا تو وہاں پہ بھی قصور کس کا ہے؟ صحیح فرمایا آپ نے، پیرنٹس کا ہے نا۔ یہ آپ ماشاءاللہ سے جو سوال میں نے کرنا ہوتا ہے غالباً پبلک میں جو کہ ڈسکشنز تو رہتی ہے، آپ وہ پہلے ہی کر دیتی۔ ابھی میں یہ سوال کرنے ہی لگا تھا کہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پسند کی شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی بڑے برے طریقے سے ناکام ہوتی ہیں، یا مرد ٹھیک نہیں نکلتا یا عورت ضروری نہیں ہے۔ میں وہی تو بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ نکاح کرو اور پھر اس کو مرتے دم تک نبھاؤ۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ حدیث کا علم زیادہ ہے میرے سے، آپ بہت سارے فقہاء کو بھی پڑھتے ہیں، کوئی ایک حدیث یا آیت مجھے بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ ضرور فرما رہے ہیں نکاح کرو، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ دس از دا اینڈ۔ بلکہ صحابہ تبع تابعین ہمارے سلف صالحین میں تو ایسے ملتا ہے کہ بڑی خوشنودی سے علیحدگی ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی، کوئی لڑائی جھگڑا جیسے ہمارے یہاں بندہ مارنے مرانے پہ آ جاتا ہے، یہاں طلاق والا وہ معاملہ نہیں ہوا، اس طرح طلاق دیتے ہیں کہ بس مرتے دم تک پھر وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھے نا، ایسے ہی ہے۔ تو اب یہی چیز ہم بتا رہے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوراً نکاح کیا جائے اور سادگی سے۔ اب فوراً نکاح، آپ دیکھیں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی غزوات میں بھی جاتے تھے اور نکاح ہو جاتے تھے۔ جی، غزوہ کرنے گئے ہوئے اور نکاح ہو رہا ہے، تو ہم لوگ کیا ان سے زیادہ عزت والے ہیں کہ ہمیں اتنے ڈرامے کرنے ہیں ایک نکاح کرنے کے لیے، اور پھر اس کے اوپر کیا کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی دفعہ نکاح ہونا ہے، ایک یہ جملہ بھی بنایا ہوا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک غیر اسلامی اور غیر شرعی جملہ ہے۔ کیا پتہ وہ آدمی اس کے بعد 4-5 اور نکاح کرے۔ ابھی میری ایک جاننے والی تھی کویت میں، تو ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی لاسٹ ایئر، تو میں نے ان کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے پتہ چلا آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں اس کے لیے آپ سے تعزیت کرنی تھی۔ تو اس نے مجھے آگے سے کہتی ہے الحمدللہ۔ تو میں نے کہا کتنا ٹائم ہوا ہے؟ کہتی ہیں ابھی 1 مہینہ ہوا ہے۔ اور اس نے مطلب اس کا جس طرح سے الحمدللہ اس نے کہا کہ واقعی اللہ کے
شکر گزاری کے طور پر. تو میں نے کہا آپ کے شوہر نے ابھی کتنی بیویاں؟ آپ کہتی ہیں ہم 3. تو میں نے کہا کتنی شادیاں کی تھی آپ کے شوہر نے؟ کہتی ہے 18. اچھا. اب یہاں پر دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کس طرح کرتے ہیں؟ اس وقت سادگی سے کرتے ہیں نا. 2 بندے بلائیں گے, قریبی 2-4 لوگ آئے, مولوی صاحب آئے اور ہو گئی. تو جس طرح سے دوسری یا تیسرا نکاح کرتے ہیں نا, اسی طریقے سے پہلا نکاح بھی کریں. دوسری بیگم کو تو اکثر یہاں جو اس کے بیسک رائٹس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ملتے, چھپا کے رکھا ہوتا ہے فیملی سے, بالکل جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہے. اور اکثر ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ایک سے زیادہ شادیاں ہوں تو یا پہلی والے کے حقوق مار دیے جاتے ہیں یا دوسری کے مار دیے جاتے ہیں. ایک بات یہ میں بتا رہی ہوں کہ اسلام جو ہے نا, اسلام تمام مسائل کا حل دیتا ہے, اور ہر طرح کی, اسلام سے زیادہ لبرل کوئی دین نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, اسلام تمام مسائل کا حل دیتا ہے, لیکن ساتھ اس کے تھوڑی سی پریکاشنز دیتا ہے. ہاں, یہ بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ 2 رخ نہ نکلیں اس کے, کہ ایک ہے آج کل کا لبرلزم جو پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, جو کہتے ہیں کہ اسلام کا جو تعلق ہے وہ انڈیویجولی ہے, اجتماعیت کے ساتھ. بالکل, میں یہی آگے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب وہی چیزیں جو اسلام دے رہا ہے پریکاشنز کے ساتھ, وہی تمام حل جب یہ سیکولر, لبرل اور لا دین اور ویسٹ دیتا ہے, تو اسی وجہ سے لوگ بھاگ کے ادھر جا رہے ہیں. لیکن ان کے پیچھے ایک چھپا ہوا ایجنڈا ہوتا ہے جو کہ کفر اور شرک کے اوپر مبنی ہے. اسلام ہمیں کہہ رہا ہے 2 لوگ پیار کرتے ہو, شادی کرو, فوراً نکاح کرو. ایک دوسرے کو پسند کیا, دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو ایک دوسرے کے ساتھ, تو بس فوراً نکاح کرو. لڑکی کا ولی ہوگا, 2 گواہ ہوں گے, حق مہر ہوگا, اور بس ایجاب و قبول ہو جائے گا. بس اتنا سا کام کر کے آپ لوگ جتنا مرضی عرصہ اکٹھے رہیں. اب اگر کوئی لڑکا لڑکی اکٹھے رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے نا لڑکے نے, اس نے گھر بھی دیا ہوا ہے, وہ اس کا نان نفقہ بھی اٹھایا ہوا ہے, وہ بالکل شوہر اور بیوی کی طرح رہ رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ روح تباہ ہو جاتی ہے. اور مینٹلی طور پہ انسان اندر ایک گلٹ کا شکار ہوتا ہے, اور پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. لیکن جب نکاح کیا ہوتا ہے تو پھر ایسا کوئی ڈپریشن نہیں. میں تمام والدین سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ یہ جھوٹا اسلام چھوڑ دیں, اصلی اسلام کی طرف آئیں, اور آپ کے جو بھی جو ہے اولاد وہ پسند کرتی ہے جس کو, ان کے ساتھ فوراً نکاح پڑھائیں. کوئی منگنی نہیں, کوئی 6 مہینے کا ٹائم نہیں, کوئی ڈیٹ فکس نہیں, کوئی بری اور جہیز کی تیاری نہیں, کوئی. آپ دیکھیں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں, وہی آپ ان کو دیں اور وہ الگ رہیں, اور ان کو رہنے دیں, ان کی زندگی گزارنے دیں. یہ اسلام ہے. اور اگر ان کی آپس میں نہیں بنتی تو الگ ہو جائے, وہ کہیں اور پھر نکاح کریں, عدت کے بعد وہ کہیں اور کر لیں. یہ اسلام ہے. ابھی جتنے بھی ماڈرن اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ہیں نا, وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی, وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں فوراً, اگر تھوڑے عرصہ نہیں دیکھتے ہماری بنی, طلاق ہو گئی. بعد میں لڑکی کہیں اور شادی کر لیتی ہے, لڑکا کہیں اور شادی کر لیتا ہے. ایک کسی سے میری یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو مذاق بنا لیا. مطلب ایک طرف وہ یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جی مذاق بنا لیا, اب شوہر مار رہا ہے, جوتیاں مار رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, اب لڑکی کو کیا کہا جا رہا ہے, تم جو ہے کمپرومائز کرو, اور ہمارے خاندان میں تو طلاق آج تک ہوئی نہیں. آپ مارنے جوتیاں کی بات کر رہی ہیں, ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ جوا کھیل رہا ہے, زنا کر رہا ہے, اور دنیا کے جو ہر برے سے برے کام ہے وہ کر رہا ہے, اور عورت سم ٹائمز چاہ بھی رہی ہے کہ میں اس سے کھلا لوں, لیکن عورت کے ہی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ نام بھی نہیں لینا, بس گھٹتی جاؤ اور مرتی جاؤ. اور اتنا والدین, بلکہ وہی والدین جب وہ اگر لڑکی, اچھا ایک ابھی آج کل نا کافی دیندار طبقے نے, مجھے یہ باتیں بھی سننے کو ملی ہیں کہ وہ خود دیندار طبقہ کہہ رہے ہیں دیکھو نا آج کل طلاقیں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں, پیچھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, ابھی ان طلاقوں کو رکوانے کی کوشش کریں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب ذرا لڑکیاں جو ہیں وہ تھوڑا باہر نکل گئی ہیں, پڑھ لکھ گئی ہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئی ہیں, جابز بھی کر رہی ہیں. اب وہ اتنا تشدد برداشت نہیں کر رہی جو اس سے پہلے ان کی مائیں یا نانیاں دادیاں کر رہی تھیں. اس وجہ سے اب طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں. تو یہ اس سے
یہ طلاقیں زیادہ ہونے سے اچھا اس پہ کیا کہیں گے, طلاقیں زیادہ ہونے سے معاشرہ ٹوٹ رہا ہے. یہ تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. نکاح جلدی کرو, اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو تم اس کے ساتھ نکاح کرو. ہاں اس طرف نہیں جائیں گے, فوری طور پر اس کے ساتھ نکاح کیا جائے. مجھے یہ سب پتہ ہے. طلاق کے بعد وہی پیرنٹس اس لڑکی کے ساتھ اور اس کے بہن بھائی اور اس کے خاندان وہ سلوک کرتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں نا, یہ سارا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے. جی بہت سے کیسز ہم نے بھی دیکھے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, ہمیں یہ ان سب چیزوں کا ایکسپیرینس ہے. لیکن پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ضرور اس شر میں سے بھی خیر نکالتے ہیں. اچھا, یہاں ابھی یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں جس ٹاپک پہ, آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ تو چلیں باتیں ہو رہی ہیں لیکن اسی میں ایک فتنہ اور بھی ہے؟ ہمارے یہاں نا اسلام آباد والی سائڈ پہ ایک علاقہ ہے, تو وہاں صرف ہاسٹلز ہی ہاسٹلز ہیں, بہت زیادہ ہاسٹلز ہیں. وہاں یوتھ کی تعداد بہت ہے, فیملیز نہیں ہیں, صرف نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں. تو ادھر کئی بار ایسے کیسز سننے میں ہیں, کئی بار. اب دیکھیں مطلب سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیز میرے سامنے بھی آتی ہے کہ میں بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں, اور میرے جیسا بندہ بھی جو ہے وہ توبہ کے نوافل ادا کرنے لگ پڑتا ہے. کئی کیسز ہمارے سامنے ایسے بھی آئے ہیں کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے نکاح کیا کسی کے ساتھ, وہ نکاح کرنے کے بعد نہ وہ اس سے نکاح ختم کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے ایک آدھا کوئی پیچھے رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ اس میں بھی ریلیشن میں ہے. اب اس قسم کا فتنہ جو میرا خیال ہے کہ غلاظت والا دور بھی دیکھیں تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. اس دور میں اب ایسے کیسز بھی ہیں کہ لڑکا اگر اپنی مرضی سے کوئی لڑکی اس کو پسند آئے گی, وہ اس سے نکاح بھی کرے گا, لیکن اس نے ایک آدھی گرل فرینڈ پیچھے رکھی ہوگی جس سے بس وہ ٹائم پاس کر رہا ہوگا. تو یہ سارے کا سارا ملبہ. دیکھیں نا, گرل فرینڈ کیوں رکھی ہو, اگر وہ 4 لڑکیوں سے پسند کر رہے تو کر لینا سب سے نکاح. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا نا. اب یہ دیکھیں, اب اس میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم ابھی نوجوانوں کو کوئی بھی الزام نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی. جن پہ اگر لڑکا زنا کر رہا ہے تو اس کے پیرنٹس نے اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا, انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ کتنی جو ہے وہ اللہ کے ہاں کتنی گناہ کی بات ہے اور اس کے اوپر کیسی سزائیں ہیں. اب اگر فرض کرے کئی دفعہ یہ بھی آیا کہ کوئی لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ کسی اس کو پسند کر لے, ہندو کو پسند کر لیتی ہے, کوئی سکھ کو پسند کر لیتی ہے, تو ہم کیسے اس کی شادی کریں؟ تو بھائی آپ نے اپنے بچوں کو عقیدہ نہیں سکھایا نا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھایا ہوتا تو وہ ان کو اپنا دائرہ کار کا پتہ ہوتا کہ ہم نے اس کو پسند کرنا ہے اور اس کو نہیں کرنا. آپ نے تو ان کو جانوروں کی طرح بغیر ٹریننگ کے کھول دیا اور چھوڑ دیا اور اس فتنے کے اندر ڈال دیا. پھر آپ دیکھیں نکاح میں دیر کر رہے ہیں. اگر کوئی لڑکا لڑکی کا پسند ہو گیا, سب سے پہلے اسلام کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہی رشتہ ملے فوراً نکاح کرو. 3 کاموں میں جلدی ہے نا. تو یہاں پر کیا ہے, اب سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا, ویڈیو کالز ہیں. اب نکاح کے اگر فرض کریں آپ نے 2 دن بھی ڈیلے کیا ہے نکاح, حالانکہ یہاں پہ 2 دن کوئی نہیں کرتا, کم سے کم 2 سال 3 سال 4 سال. ایگزیکٹلی. اور وہ لڑکا لڑکی مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں, وہ مل بھی رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کن حرام راستوں کی طرف چلے بھی گئے ہیں, اور پیرنٹس بڑے خوش ہیں اور مزے سے ہیں. تو ایسے تو پیرنٹس کو کوڑے پڑنے چاہیے نا, بجائے یوتھ کے کہ انہوں نے بتایا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ کئی لڑکے میں نے دیکھا ہے جن کو میں اپنے مطلب تجربے سے بتا رہی ہوں کہ ان کو ان کے ماں باپ نے عقیدہ سکھایا ہوا تھا, حلال حرام کا بتایا ہوا تھا. وہ باہر کے ملکوں میں گئے ہیں, انہوں نے کرسچنز کو مسلمان کر کے ان سے نکاح کیا, اور ودن اے ڈے 15 منٹ میں نکاح ہوئے مسجدوں میں جا کے. تو ایسے بھی یوتھ ہے الحمدللہ. لیکن میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اب جو پھر بھی ہماری یوتھ نے وہ زنجیریں توڑ رہی ہے جو ان کے جھوٹی روایات کی پیچھے پیرنٹس نے لپٹے ہوئے تھے ان سے. کچھ معاملے میں مجھے ابھی بھی یوتھ میں بہت میں پر امید ہوں اور خیر ہے. صرف انہیں یہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, باپ کو پوری کوشش کرے, لڑکے کو تو ضرورت نہیں ہے ولی کی, لڑکی کو ضرورت ہے. لڑکی اپنے والدین کی پوری حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ اس کا نکاح کر دیں اس کی پسند کے بندے سے. اگر وہ نہیں کرتے, اپنی فیملی میں کوئی بندہ ڈھونڈے. کوئی ایک تو ہوگا نا, کوئی چاچا تایا ماموں کوئی اور بزرگ جو
لڑکی کے ہم خیال ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پوری فیملی میں ایک آدھ بندہ بھی نہ ہو. اس کو اپنا ولی بنائے, ادھر ہی 2 بندوں کے درمیان نکاح کرے اور اس کے ساتھ رہے, اس لڑکے کے ساتھ مرضی سے, جس مرضی فلیٹ میں رہنا رہے. لڑکا اگر اور چاہ رہا ہے وہ بھی اسی طرح کرے, لڑکی کو بھی اعتراض نہ ہو. پھر اگر نہیں آپس میں بنتی تو ایک دوسرے کا ساتھ بات کریں, بات کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شرائط طے کریں. نہیں ہو رہا تو الگ ہو جائے, بجائے اس کے کہ پھر دوسرے حرام دروازوں کی طرف جائیں. اسلام تو اتنا آسان ہے, کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ڈال رہا کہ زبردستی رہو. بچوں کے معاملات ہیں وہ بھی اسلام نے کہا ہے دونوں میاں بیوی آپس میں طے کر لیں کون سے بچے کس کے پاس رہنے ہیں, کس کے پاس نہیں رہنے. تو اس طریقے کا نہ بچوں کے اوپر کوئی ٹینشن, نہ خود کوئی ٹینشن لیں, کیونکہ ہم اس دنیا میں اپنے لیے کیا کرنے آئے ہیں, اللہ کا دین کا کام کرنے آئے ہیں. ہم یہاں پہ صرف شادیاں کرنے نہیں آئے, اور ہم یہاں پر صرف یہ کرنے نہیں لے آئے کہ گھریلو پولیٹکس میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور اپنی آخرت خراب کریں. ہم سے تو اللہ نے مرنے کے بعد یہ پوچھنا ہے کہ تم نے میرے دین کو کتنا نافذ کیا, اور آدمی جہاں ہے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں. ابھی یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ زیادہ ریلیشنز رکھنا ہے, لڑکی نے رکھنے ہیں یا لڑکے نے رکھنے ہیں, یہ انہوں نے ویسٹ سے سیکھا کہ ویسٹ میں عورت جب لبرلز کی اس میں آئی نا, لبرلزم میں, تو اس نے کہا کہ مجھے مرد کے برابر طاقت چاہیے, مرد کے جتنا اسٹرانگ ہونا ہے, مرد کے جتنا انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اب انہوں نے مرد کا کیا بنایا اسٹرکچر کہ مرد جو ہے طاقت والا وہ ہے جس کے ارد گرد عورتیں پھر رہی ہیں. اب جیمز بانڈ کا کریکٹر دیکھیں. جی ہاں, اچھا وہ فیس ہی, وہ آپ نے جو بات کی نا کہ ایجنڈا ہے, ہمارے یہاں ایک ڈپریشن اور انزائٹی جو یوتھ میں ایک پنپ رہی ہے, اس کا ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ جو سیلیبریٹیز دنیا میں یہ بنا کے بیٹھی ہیں, ان کا جب آف دا کیمرہ آپ لائیو دیکھیں گے نا تو وہ انتہا کی جس کو کہتے ہیں مری ہوئی روحیں, اور خود بھی ڈرگز اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. لیکن کیمرے پہ یا جو لائف سٹائل وہ اپنا دکھا رہے ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو وہ آپ والی بات کے آئیڈیل جو بنا لیے ہیں, وہ ذہن پہ یہ چیزیں جب غالب آتی ہیں تو وہی نوجوان لڑکا لڑکی پھر جو آئیڈیل اپنا سمجھتے ہیں تو وہی لائف سٹائل پھر وہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ بھئی ایسے ہی. تو آپ والی بات کہ واقعی وہ جو زیادہ طاقتور مرد, وہ بھی وہ آپ والی بات کہ جیمز بانڈ کا کریکٹر ہے کہ جس کے ارد گرد زیادہ عورتیں ہوں گی, اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اسٹرانگ بندہ. اب عورتوں نے بھی یہ کرنا شروع کیا نا کہ ہمارے پاس اب زیادہ مرد ہوں گے, اور وہ ہمیں ہر وقت ہم زیادہ اسٹرانگ, اور ہم کس طرح مردوں کے, یعنی اب آپ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو چیٹ کر رہا ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ اس کو کیا, اس سے مشورہ بھی یہ دیا جاتا ہے تم بھی یہی کام کرو, ٹھیک ہے, اس نے 2-3 عورتیں رکھی ہوئی ہیں گرل فرینڈس, تم بھی بوائے فرینڈس رکھ لو, یہ حل دیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سے فتنے اور امت مسلمہ کا اس سے محفوظ رکھے. ڈسکشن آج کی بھی ماشاء اللہ سے الحمدللہ کافی سالڈ رہی ہے. آپ کوئی لاسٹ میں اگر پیغام دینا چاہیے جو پاکستانی ہمارے, آپ نے یہ جو غلطیاں ہائی لائٹس کرائی خاص کر کے پیرنٹس کو اور پھر آگے بچوں کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں نا اللہ تعالیٰ کو سمجھیں. اللہ نے جو ہمیں فطرت پہ پیدا کیا ہے, جو فطرتی ہمارے تقاضے ہیں نا, ان سے ہم منہ نہ موڑیں. جب ہم نیچر سے لڑنے کا ایک پروگرام بناتے ہیں نا اور اس کو اٹیک کرتے ہیں تو پھر اسی طرح کے مسئلے مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں. تو جو بھی کریں, اسلام نے ہمیں کوئی بھی چیز کرنے سے منع نہیں کیا, لیکن حلال کی حدود کے اندر, حلال میں رہتے ہوئے جو بھی کرنا چاہیں کریں. پیرنٹس کو بھی اولاد کی پسند کا احترام کرنا چاہیے. اگر ان کے اندر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ان کو اس رشتے کو, ان کا رشتہ جو ہے وہ بنانا چاہیے. فوراً نکاح کریں, سادگی سے نکاح کریں. جو خرچہ نمود و نمائش اور یہ ناموری اور ایک ہی دفعہ شادی ہوتے کی ڈرامے پہ کرنا ہے, وہی خرچہ آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑائیں تاکہ وہ اپنی آگے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے فائنینشلی ان کا خرچہ بھی اٹھائے, اور وہ لوگ اپنی زندگی کے اچھے دن گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ. پیرنٹس ان کی لائف میں انٹرفیئر نہ کریں, ان کو طریقے سے رہنے دیں جو کہ اسلام نے مقرر کیا ہے. اور اگر پھر اس کے بعد نہیں بنتی تو آپس میں بیٹھ کے اس کا حل نکالیں, سلوشن نکالیں. مرد
عورت کو چیٹ نہ کرے. اگر مرد کو کوئی اور عورتیں پسند آتی ہیں ان سے نکاح کرے جو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے اس میں رہتے ہوئے. اور عورت کو اگر یہ مرد پسند نہیں آ رہا یا وہ اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس سے علیحدہ ہو. اس کے بعد اللہ اس کی زندگی میں کوئی اور مرد لے آئے گا. یہ طریقہ اسلام کا. اس کو نہ اتنا کمپلیکیٹڈ بنائیں, نہ لوگوں کی زندگیاں اتنی کمپلیکیٹڈ بنائیں, نہ اگلی نسل کی زندگی کمپلیکیٹڈ بنائیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کر رہے ہیں, ڈپریشنز میں جا رہے ہیں, ڈرگز یوز کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ گناہ جو ہے یہ روح ہماری ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر. اور روح کے اوپر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے فرمایا ہر گناہ سے دل کے اوپر کیا ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. ہاں تو یہ ایسے ہی مذاق نہیں ہے. اور اس کو سب لوگ اس پہ کھلے دل سے اسلام کی اس فطرت کو تسلیم کریں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی بنایا ہے, عورت کو بھی بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو بہترین بات پتہ ہے. عورتوں کو پہلی بات ہے پیرنٹس کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو ٹھیک ہے اچھی تعلیم دلوائیں, لیکن ان جگہوں پہ جہاں پہ خالی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان کو فتنے میں نہ ڈالیں. نوکریاں بغیر وجہ نہ کریں. ضرورت ہے تو کریں, نہیں ضرورت تو نہ کریں. یا ایسی فیلڈز دیں جہاں پہ عورتوں کی ضرورت ہے, جہاں پہ عورتوں کو چاہیے, جیسے ٹیچرز ہو گئے, جی, یا ڈاکٹرز ہیں جہاں پہ لیڈیز کو ضرورت ہے تو ان جگہوں تک رہیں. لڑکوں کی جگہوں پہ نہ جائیں. اپنے آپ کو بلا وجہ فتنے میں نہ ڈالیں جس کا انجام دنیا میں رسوائی, اپنی زندگی برباد, اولاد کی برباد, اور قبر کی زندگی برباد, اور آخرت میں تو اللہ کی کڑی سزا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں سہولتیں دی ہیں, اسلام نے وہ ساری سہولتیں دی ہیں. لبرلزم نے وہی سہولتوں کو غلط معنی دے کے آپ کو سامنے کیا ہوا ہے, وہ سب کچھ اسلام آپ کو دے رہا ہے. تو جب اور کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بغیر نکاح کے اس کو بالکل قریب بھی نہ آنے دے. اور اگر سمجھتے کہ کوئی نکاح نہیں کر رہا یا چھپا کے کرنا چاہتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو پہلے ہی دور کر لے. تو یہ ہمارا آج کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اصلاح کرنے والوں میں شمار ہوں, اور اس ہماری ان باتوں سے لوگ سبق سیکھیں, خاص طور پہ والدین. اگر والدین اپنے اولاد کے ساتھ اسلامی طور پر تعلق رکھیں گے, ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس بہت بڑے فتنے اور شیطان کے وار سے بچ سکیں گے. جزاک اللہ فور ٹائم. امید کرتا ہوں جی کہ آپ لوگوں کی خدمت میں جب بھی ہم آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لے کے آتے ہیں جو پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ میچ نہ کر رہا ہو. البتہ ہمارے جو دینی روایات ہیں, جو ہمارا دین ہے, اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پیرامیٹرز پہ پورا اترا جائے. اور ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ البلاغ کی طرف سے کوئی پازیٹیو کنٹینٹ جائے, ایسا کنٹینٹ نہ جائے جس سے فرقہ واریت پھیلے, ایسا کنٹینٹ نہ جائے جس سے امت میں مزید توڑ پیدا ہو. اور ہمارے یہ جو برے صغیر کے جو ٹیبوز بنے ہوئے ہیں وہ ہم نے جو کلچر کو اپنے اوپر غالب کیا ہوئے وہ ٹوٹے, اور خالص اسلام کو پریکٹس کرنے کے حوالے سے. ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین اور لڑکیاں اپنی ویلیو پہچانیں. جب وہ ایزی ایکسیس ہوتی ہیں نا تو ان مردوں کے لیے ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی مردوں کی نظر میں. حالانکہ اب وہ مرد آج تک جو بھی کماتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ عورت کے لیے نا. عورت تو کبھی بھی نہیں مرد کے لیے کماتی. عورت اگر کمانے نکلتی ہے تو وہ اپنے لیے. مرد نکل رہا ہے عورت کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, یا شادی سے پہلے اپنی ماں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے. تو مرد اگر محنت کر رہا ہے, کما رہا ہے, اور وہ پھر اس عورت کو جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کو جب وہ حاصل کرتا ہے, ایک طریقے سے اس کے لیے گھر کا بندوبست کرتا ہے, نان نفقوں کا بندوبست کرتا ہے, تو وہ اس کی ویلیو بھی اس کی نظر میں ہوتی ہے, اس کی عزت بھی کرتا ہے. تو اپنی عزت کو نہ گرائیں, اور شیطان کے وار سے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی پاور دی ہے کہ عورت مرد کے بغیر بھی رہ سکتی ہے. مرد کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ عورتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا, لیکن عورت رہ سکتی ہے. تو اپنی پاور کو پہچانیں, اپنی اہلیت کو پہچانیں, اپنی اللہ کی دی ہوئی عظمت, ویلیو اور تقدس کو پہچانیں, اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بالکل بھی اپنی عزت جو ہے اس کو خراب نہ کریں, اور اللہ سے مانگیں, اللہ سے توبہ کریں.
ابھی بھی جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے، ایک آنسو سے اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے. ابھی بھی اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اس گناہ کے ماحول سے اپنے آپ کو دور کریں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، ان لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو آپ کو اس گناہ سے دور کریں، تاکہ آپ کو کل کو کوئی کاؤنسلنگ، کوئی میڈیسن. آپ کو پتہ ہے باہر یورپ میں اور ویسٹ میں ٹریلینز جو ہیں وہ ملین خرچ ہو رہے ہیں کاؤنسلنگ پہ. جی. اور وہ کلچر یہاں بھی آہستہ آہستہ وہ یہاں پر بھی ہر دوسرا بندہ کاؤنسلنگ، اور کاؤنسلروں کی موجیں ہو رہی ہے کہ ہم پیسے کمائیں. اور اب ویسٹ کی عورت پتہ کیا چاہ رہی ہے کہ مرد ہم سے نکاح کریں، شادی کریں. اب مردوں کو جب فری میں سارا کچھ مل رہا ہے تو وہ کیوں شادی کریں؟ اب مرد شادی نہیں کر رہے. اور یہاں پاکستان میں بھی اب یہ چیزیں آ رہی ہیں. مرد یہاں پہ دوسری شادی نہیں کر رہا، وہ 10 عورتوں سے دوستیاں کر رہا ہے لیکن وہ دوسری شادی نہیں کر رہا. تو سوچئے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور اللہ کے کتنے عذاب کے مستحق بنے ہوئے ہیں. سوچئے جہاں بھی آتا ہے کہ ایک گناہ ہوتا ہے تو پورے علاقے میں اس کی نحوست پھیل رہی ہے. یہ صرف پرسنل میٹر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور دے اور اپنی آخرت کی فکر دے. ایک اور چھوٹا سا میسیج دینا چاہ رہی تھی کہ پیچھے مجھے ایک کسی عالم نے یہ بات سنی میں نے ان سے کہ جب یعنی عورتوں کے حوالے سے یا سمجھ لیں میرے حوالے سے کہ جب آپ پیغام دیں لوگوں کو تو آپ کا بہت لہجہ اس طرح کا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، نرمی ہو. تو میں نے جو حدیث کا مفہوم ہے کہ مطلب عورت کا اخلاق نامحرم کے ساتھ کیا ہے کہ وہ سختی سے بات کرے. اچھا، یہی میں آپ سے کہنے لگا تھا کہ وہ جو لہجے کی نرمی ہے وہ مردوں کے لیے حکم ہے. جی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے فرعون کے پاس، پاور والے کے پاس، جب آپ پاور والے کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کیونکہ مائنڈ کرے گا نا. تو یہ ہر جگہ پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ حدیث کے آپ ظاہر پہ نہ جائیں جب تک آپ نے، فقہا نے باقاعدہ یہ کیٹیگریز بیان بھی کی ہیں کہ اس حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے. تو بہرحال آج کی ڈسکشن میں کافی زیادہ لطف آیا مجھے بھی، اور یقیناً ایک تربیت کے حوالے سے بڑی سالڈ ڈسکشن رہی ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی زیادہ سے زیادہ ڈسکشن ہو اور آپ سے ہمیں ٹائم ملے. جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.